السلام علیکم شیخ. وعلیکم سلمان ہو. السلام. جی فرمائیے کیا شیخ سوال میرا ہے بھائی؟ سوال جی شیخ میرا سوال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کا رزق لکھ دیا ہے جی اور بندے کو تب تک موت نہ آئے گی جب تک اسے اس کا وہ رزق جتنا اس کا رزق لکھا ہے وہ مل نہ جائے. جی تو شیخ اللہ نے جب رزق لکھ دیا ہے تو کیا اب ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے اس رزق کو پانے کے لیے یا وہ اپنے آپ ہمیں مل جائے گا؟ ہم محنت نہ کریں یا دنیا میں کوئی بھی اس کی پڑھائی وغیرہ کچھ نہ کریں یا کوئی کام نہ کرے پھر بھی؟ نہیں، یہ اس کا مطلب نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر اس کو مثال دے کر کے فرمایا کہ پہلے اونٹ کو باندھ دو، اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرو کہ اب یہ بھاگے گا نہیں. پہلے اونٹ کو باندھ دو، ٹھیک ہے؟ آپ کے سامنے کھانا رکھا ہوا ہے، آپ ہاتھ باندھ کر کے بیٹھے رہو کہ یہ میرا پیٹ بھر جائے گا لکھا ہوگا. تو کیا دنیا میں کوئی انسان ایسا کرتا ہے کہ میں لکھا ہوگا تو بھر جائے گا؟ یا آپ جو ہے 10ویں منزلے پر رہتے ہیں، وہاں سے چھلانگ لگا دیجئے اور کہیے کہ لکھا ہوگا تو میں بچ جاؤں گا، لکھا ہوگا تو میں مر جاؤں گا، ہے نا؟ تو یہ اس کا مطلب نہیں ہے. اسباب کو جس اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ میرے اوپر توکل کرو، اسی نے یہ بھی بتایا ہے کہ آپ اسباب کو اختیار کرو. تو توکل کرنے کا بھی حکم ہے اور ساتھ میں اسباب کو اختیار کرنے کا بھی حکم ہے. ایسا اس لیے کہ کیا لکھا ہے آپ کو نہیں پتا ہے. کسی چیز کے ہونے سے پہلے آپ کو نہیں پتا ہے کہ کیا لکھا ہے، جب وہ ہو جائے گا تب آپ کو پتا ہے. لہذا اسباب کو اختیار کرنے کا بھی اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے اور یہ بھی توکل کا ہی ایک حصہ ہے. لہذا یہ کہنا کہ جو لکھا ہوگا وہ ہو جائے گا، یہ غلط ہے، یہ توکل کا مطلب نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے آپ کو، یہ بات کئی بار آ چکی ہے گزشتہ اسٹریم میں، کہ اللہ رب العالمین نے دونوں راستے آپ کو بتائے. آپ کو چوائس اختیار کرنے کا اللہ رب العالمین نے آپ کو قوت دیا. جیسے آپ کو کہیں پر جانا ہے، یہ مثال شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے دیا ہے، وہی مثال میں آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ ایسے لوگ جو اس طرح کی بات کرتے ہیں ان سے پوچھئے کہ آپ کو کہیں جانا ہے، ایک راستہ بہت خطرناک ہے، ایک راستہ بہت پرامن ہے، تو کیا دنیا کا کوئی ہوش مند انسان ہوگا جو پرخطر راستے کو اختیار کرے؟ تو بھائی آپ دنیاوی معاملے میں جب اس کو اختیار نہیں کرتے ہو تو پھر آخرت کے معاملے میں آپ یہ کیسے کہتے ہو کہ میں گناہ کر رہا ہوں کیونکہ یہ ہمارے اوپر لکھا ہوا ہے؟ اسی طرح کا ایک معاملہ حضرت عمر کی خدمت میں آیا تھا. ان کے سامنے ایک چور نے چوری کیا. جب اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا گیا تو اس نے کہا کہ آپ ہاتھ کیوں کاٹ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا تھا اس لیے میں نے چوری کیا، تو میری کیا غلطی ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ جو تمہارا ہاتھ کاٹ رہا ہوں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے؟ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں اس سے بڑی حماقت اور کوئی نہیں ہے جو لوگ تقدیر سے حجت پکڑتے ہیں غلط کاموں پر. کیا دنیا کے اندر اپنے جب وہ کسی چیز کا انتخاب کرتے ہیں تو کیا وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ میں اچھی چیز کا انتخاب کروں؟ اسی طرح سے دین کے معاملات میں بھی آپ اچھی چیز کا انتخاب کرو. تو لہٰذا تقدیر کا یا توکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ غلط چیز کام کریں اور پھر یہ حجت پکڑیں کہ میرے مقدر میں لکھا ہوا تھا. تقدیر کے مسئلے پر اگر آپ علماء سلف کو پڑھیں گے تو آپ کو تقریباً سارے لوگ یہ بات کہتے ہوئے ملیں گے کہ تقدیر پر آپ بہت زیادہ بحث مت کرو. خاص طور سے اگر آپ ایک عام آدمی ہو تو تقدیر کے مسائل پر آپ بحث مت کرو. آپ جتنی گہرائی میں جاؤ گے، اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو آپ الجھتے جاؤ گے. یہ سر اللہ المکتوب ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا راز ہے. تو بہت ساری چیزیں آپ نہیں سمجھ سکتے. آپ کا ایمان اور عقیدہ ہے، آپ غیب پر ایمان لاتے ہو، آپ غیب پر ایمان لاتے ہو، یہ آپ کے مومن ہونے کی دلیل ہے. تو لہٰذا آپ اس میں بہت زیادہ بحث نہ کرو، اس میں بہت زیادہ گہرائی میں مت جاؤ، خاص طور سے جب آپ ایک عام آدمی ہو
کئی ساری چیزیں سمجھنے میں آپ کو دشواری ہوں گی اور شیطان یہ چیزیں آپ کے دماغ میں ڈالے گا، ایسا ہے تو کیسے ہوا پتہ چلے گا، آخر میں آپ جو ہے گمراہ ہو جاؤ. جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ شیطان آدمی کے پاس آتا ہے، کہتا ہے کہ تم کو اللہ نے پیدا کیا، پوری دنیا کو اللہ نے پیدا کیا، پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ یہ آپ کے دماغ، پھر آپ سوچتے رہو اس کو بیٹھ کے یہاں تک کہ آپ گمراہ ہو جاؤ. تو تقدیر پر بحث کرنے سے علماء سلف نے منع کیا ہے، اس میں بہت زیادہ دلچسپی مت دکھائیے، خاص طور سے اس وقت جب ایک آپ عالم دین نہیں ہے. جی جی، جزاک اللہ خیر شیخ.